پر موجود ہیں مہدی علی کاظمی صاحب آج کافی چینج لگ رہے ہیں، بہتر پوزیشن میں اس لیے ہیں کہ پولیس کی پروگریس رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس سے ہمیں کچھ سکون ملا ہے کافی عرصے کے بعد۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ یقیناً بہت سارے سوال بہت سارے ہمارے صحافی دوست کر لیتے ہیں آپ سے، وہ ہمت کر کے، میری ہمت نہیں ہوتی، میں آپ کو بھائی سمجھتا ہوں، ظاہر ہے ایک بھائی کی حیثیت سے تو مجھے وہ چیزیں نہیں کہنی چاہیے، نہیں پوچھنی چاہیے جو میں محسوس کرتا ہوں، لیکن آج پروگریس رپورٹ پیش ہوئی ہے، اس سے کافی مطمئن ہیں آپ پہلے کی نسبت؟ ایز اے فادر اگر میں رپلائی کروں تو میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ جبران بھائی اس کا ان کے پاس چونکہ وہ لائر ہیں، ان کا رپلائی ڈیفرنٹ ہوگی، لیکن میں پرسنلی اس میں جو چیزیں دیکھنا چاہ رہا تھا وہ اس میں نہیں ہے، لیکن جبران بھائی اس کے لیے فائٹ کریں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے بڑی ایفرٹ اس کے لیے کی ہے۔ آپ جتنے بھائی ہیں یار، آپ لوگوں نے اس کیس کو جس طریقے سے پروگریس رپورٹ تھی اس میں ایٹ لیسٹ پولیس نے یہ مانا کہ یہ اغوا ہوا، اور اس کے اندر انہوں نے 33 کلپریٹس کے نام شامل کیے۔ میں نے جب وہ رپورٹ دیکھی تو مجھے اس میں ایک شبیر کا نام مسنگ لگا، لیکن جبران بھائی نے کنفرم کیا کہ پولیس نے اسے کنفرم کیا ہے کہ یہ ٹائپو ہے، تو اللہ بہتر کرے گا، اور جو فائنل رپورٹ آئے گی اس کے اندر وہ نیم کریکشن ہوگی۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں، میں آئی جی سندھ صاحب سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ اس کے اندر جو دفعات لگنی چاہیے وہ ابھی بھی کچھ کم ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی اس پہ جو ایز پر لا اس پہ جو دفعات لگنی چاہیے وہ لگائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز بتائیں کہ آپ کو پتہ، جیسے آپ نے بتایا کہ 33 اس میں ملزمان ہیں، ان ملزمان میں 8 خواتین ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ان کو گینگ نہ کہو، تو اگر لڑکے لڑکی کا معاملہ بھی تھا تو یہ 8 خواتین اس کیس میں کیا کر رہی تھیں، یعنی کہ کیا ان کا رول ہوگا، کیا واقعی گینگ نہیں ہے؟ دیکھیں شاہد بھائی، آبویسلی اتنا ایک اگر یہ کوئی شادی کا سین ہوتا تو اس میں 33 بندے انوالو نہ ملتے۔ پلس میرا خیال ہے کہ اگر میں غلط نہ بولوں تو ہائی کورٹ کے اندر جسٹس اقبال کلہوڑوں کے سامنے تو یہ لسٹ میرا خیال ہے اس سے بھی لمبی تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ خیر میں بھی کچھ لوگ ان میں شک کی بنیاد پہ بھی ایڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ مین کلپریٹس ہوں اس چیز کے لیے۔ وداؤٹ گینگ یہ ہو نہیں سکتا جی، اتنے بڑے لوگ، اتنی ساری خواتین، اور اتنے پروفیشنل طریقے سے، جیسے خصوصاً بابر سلیم بھائی کی تحقیق، انہوں نے جو واپسی کا جو راستہ دکھایا وہ بڑا ایک شاطر قسم کا مجرم ہی ایسے راستے اختیار کر سکتا ہے، ایک نارمل بندے کے لیے تو یہ سوچنا ہی ممکن نہیں۔ میں صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک رپورٹ کی، اس میں تقریباً کوئی 90 یا 100 کے قریب جون کے مہینے میں خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی، تو ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس کیس میں فائٹ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ مہدی علی کاظمی صاحب اسٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کی باتوں سے گھبرا نہیں رہے، جو لوگ تنقید کرتے ہیں، بہت ساری، کل بھی ایک بکواس کر رہا تھا آدمی بیٹھ کے یوٹیوب پہ، تو ان ساری چیزوں کو بالا طاق رکھتے ہوئے وہ بیٹی کی محبت میں ہر حد تک گئے، تو اس لیے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ مزید کسی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اور اب پہلے کیس آپ کو پتا پولیس نے اپنے طور پر تو ختم کر دیا تھا، کچھ نہیں چھوڑا تھا، جدوجہد ہوئی، اللہ کا شکر ہے کہ اس مقام پر پہنچ کے کہ اب کیس بھی زندہ ہے اور امید بھی ہے کہ بچی جلد واپس آ جائے گی۔ تو اب رپورٹ میں پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے محکمہ داخلہ کو لکھا ہے، محکمہ داخلہ اجازت دے گا تو پھر ہم جائیں گے، تو آپ کب آپ چاہیں گے کہ کتنی جلدی آپ کو بیٹی آنی چاہیے؟ دیکھیں امیجیٹلی یہ ایکشن ہونا چاہیے، بچی کی زندگی رسک پر ہے، پاکستان کے بڑے بڑے صحافی اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں، اگر وہ کوئی انڈیکیشن دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس کوئی نہ کوئی ویلڈ ریزن ہے۔ اور اقرار الحسن ایک بہت بڑا نام ہے جی انویسٹیگیٹو صحافت کے اندر، میرا خیال ہے کہ اداروں کو خود سے ایکشن لینا چاہیے تھا۔ میں تو اپنے اداروں کو ہمیشہ سے بڑے اچھے ناموں سے وہ کرتا ہوں، اور ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ اس پاکستان کے جو ادارے ہیں انہیں ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ 20 بہت دور ہے جی۔ پولیس کب پرمیشن لیتی ہے، کب بچی کو سیو کرنے جاتی ہے، ایک بچی کی زندگی کا مسئلہ ہے، اور میرا خیال ہے منٹس بھی اب امپارٹنٹ ہیں۔ اچھا، یوٹیوب کے اوپر بہت سارے لوگ آپ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے خلاف ایک غلاظت منہ سے نکالتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ڈے ون میں ہم دیکھتے تھے، پولیس کہتی تھی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، مختلف لوگوں نے کہا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ آپ ٹھیک تھے، اور جو الزام لگانے والے تھے یا جو آپ کے خلاف بولنے والے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ کیا ان لوگوں کو جانتے ہیں جو آپ کے خلاف بیٹھ کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں باخدا یہ نام میرے لیے، مجھے تو وہ نام بھی ان کے کریکٹلی یاد نہیں ہوں گے، مجھے گھر والے کہتے ہیں یہ لوگ اس طرح بول رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ میرا بھی پورا فوکس جو ہے وہ کیس پر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ بچی وہاں سے یہاں سیفلی ریکور ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے
میرا ان سے کوئی نہ لینا دینا ہے، نہ پرسنلی میں ان کو جانتا ہوں، اور میں یقین سے کہتا ہوں وہ بھی مجھے کبھی بھی نہیں جانتے۔ اب وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ سب لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ بڑا اگر آپ ایک سائیڈ کو دیکھیں تو اس میں 99% لوگ شامل تھے میڈیا کے، دوسری سائیڈ میں جسٹ 1% بڑے چند 3-4 گنے ہوئے نام تھے، تو انہوں نے بڑا آسان ویوز لینے کے لیے ایک طریقہ سمجھا کہ اگر ہم سیکنڈ کارنر کو سپورٹ کریں تو ہمیں ویوز ملیں گے، جو کہ ایک ڈرٹی وہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا جی آپ کسی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو تو رپورٹ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ویسے یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد ایک چھوٹا سا سوال، بھابھی کی کنڈیشن کیسی ہے؟ بہت سارے لوگ کمنٹس کر رہے تھے کہ مہدی علی کاظمی صاحب تو ذکر کر رہے ہیں، اور بہت ساری بہنیں خواتین آپ کو پتہ ہے پوری دنیا سے اس کیس سے اٹیچ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہے وہ کیوں بات نہیں کر رہی، کیوں کوئی پیغام کوئی ویڈیو؟ تو خیریت سے ان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو ڈیلی کی اپڈیٹ بھی دیتا ہوں، لیکن میں بابر سلیم بھائی کو بھی یہ بول رہا تھا، روزانہ جب میں جاتا ہوں گھر پہ، آپ بلیو کریں اس کا یہی کویشچن ہوتا ہے کہ میری بیٹی کدھر ہے۔ میں اسے یہ بولتا ہوں آج یہ اب بڑی زبردست جج صاحب نے یہ کمنٹس دے دیے، آج فلانے کی بیل نہیں ہوئی، آج یہ ہو گیا، پولیس نے یہ رپورٹ کر دی۔ وہ کہتی ہے مجھے ساری چیزیں چھوڑو، مجھے بیٹی کا بتاؤ، تو میرے پاس الفاظ اس کے لیے اس وقت تھم جاتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ماں ہے۔ سیکنڈلی جی آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گا، پورے پاکستان نے جس طرح دعائیں کی تھیں وہ کنٹینیو کریے، کیونکہ ابھی بچی سٹل وہیں پر ہے، بچی ریکور ہو جائے، یہاں پہ آ جائے، اس کے بعد کیس تو یہ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کیس کو بالکل کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ آپ کی چھوٹی کی بیٹی کی عید پہ ایک ویڈیو آئی تھی، بڑی دل چیر دینے والی ویڈیو تھی، تو وہ اب اس کے کیا جذبات ہیں؟ میں نے اسے عید کے کپڑے لے کے دیے، اس نے پہنے نہیں۔ میں نے چھوٹی کے لیے بھی لے کے دیے، انہوں نے گھر میں انہوں نے کہا جی ہم جب تک بیٹی نہیں آ جائے گی، دعائیں ذرا ہماری باجی نہیں آ جائے گی، ہم عید نہیں منائیں گے۔ اور آپ نے اس کی صورتحال دیکھی تھی، وہ اکیلی بیٹھی وہاں پہ رو رہی تھی، اور ہمارے لیے تو سر ڈیلی کا دن ایسے ہی ہے، عید کیا، ہمارے لیے عید وہ دن ہوگا جس دن میری بیٹی یہاں پہ ریکور ہو کے آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ بہرحال یہ کیس میں پروگریس بڑی ہو رہی ہے، اور ہم یقین کریں کہ پولیس نے بہت ساری غلطیاں جو ان کو بہت جلدی تسلیم کر لینی چاہیے تھیں، اور اس کیس کی درست سمت میں تحقیقات کرنی چاہیے تھی، تاخیر کی، لیکن اب 99% کیس کافی مضبوط ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے 2 الگ الگ مقامات پر مختلف لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی کہ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ دعا زہرا بازیاب ہو چکی ہے، یقیناً ہو چکی ہوگی، سب کی خواہش یہ ہے، لیکن جو مہدی علی کاظمی صاحب یا جبران ناصر صاحب یا کچھ اور آزاد ذرا ہیں، وہ کہتے ہیں فی الوقت پولیس نے یا کسی ادارے نے اس بات کی نہ تصدیق کی ہے، اور نہ ہی اب تک جو ہے اس بات کے لیے بتایا ہے کہ بچی کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ لیکن پولیس اس موڈ میں ہے، محکمہ داخلہ سندھ جب ان کو اجازت دے گا تبھی جو ہے وہ بچی کو بازیاب کریں گے۔ لیکن پولیس نے گزشتہ جب میڈیکل بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس اسپیڈ سے ہم اس وقت لے کے آئے ہیں بچی کو جب ضرورت پڑی، تو اب اگر دوبارہ ضرورت پڑے گی تو ہم اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے واپس لے کے آئیں گے۔ اب امید کر سکتے ہیں کہ دعا زہرا جلدی واپس آئے گی، اور اس کے بعد پھر کیس کا ٹرائل، چونکہ اب ایک جو نظام انصاف ہے یا ایک نظام عدل ہے وہ ایک لمبا چلتا ہے، طویل چلتا ہے، امید کرتے ہیں کہ جلد اس کیس کا بھی فیصلہ ہوگا، اور مزید جو بہنیں، بیٹیاں، مائیں اور اس کیس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مزید اس طرح ہمت پیدا کرے گا کہ کوئی اور بیٹی کبھی خدا نخواستہ اس طرح جو ہے وہ نہ کوئی اغوا کرے، نہ ہی کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی ہو۔